صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا کے اندر اور قیامت کے میدان میں بھی میں تیرا بھائی ہوں اور میں تیرا ساتھی ہوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوا، حضرت حبشی بن جناد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے اگر کچھ ادا کرنا ہو، کسی کو کوئی حق ادا کرنا ہو، کسی کا کوئی احسان چکانا ہو، کسی کو کوئی خیرات دینا ہو، اگر میرے طرف سے عطا بٹتی ہے تو یا میں دیتا ہوں یا میرے طرف سے علی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اگر کائنات میں بٹتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اگر میں دوں تو میں دیتا ہوں یا پھر میری طرف سے علی عطا کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین۔ پھر اسی طرح سے مؤاخات سے متعلق اب آپ دیکھیں کتنی قریبی بھائی چارگی ہے۔ مولا علی کا رشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریبی رشتہ ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ھذا علی ابن ابی طالب، ام سلمہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے، لحمہ لحمی، اس کا گوشت اس کی کا نہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُ دمی، اس کا خون صرف اس کا نہیں، اس کا خون میرا خون ہے، فَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، وہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کی انتہا فرما دی، فرمایا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، اور فرمایا کہ علی کا خون میرا خون ہے۔ حضرات گرامی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ اپنی بیٹی شہزادی کائنات سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو رشتہ ہوا اس سے متعلق میں 3 روایتیں سنا کر آگے بڑھوں، 3-4 روایتیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فلما کان لیلۃ البناء، فرماتے ہیں جب وداعی کے دن آیا، وداعی کی رات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا نکاح پڑھا دیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ جب وداعی کی رات آئی، قال یا علی لا تحدث شیئا حتی تلقانی، فرمائے کہ اے علی میں آ رہا ہوں، میں تجھ سے ملاقات کروں گا، کچھ بات ہے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ منه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگائے اور اس سے وضو فرمائے۔ ثم افرغه على علی، پھر اپنے وضو کا پانی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈال دیے۔ فقال اللہم بارک فیہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اللہ علی و فاطمہ میں برکت فرما دینا، وبارک علیہما، اور ان کے اوپر برکت فرما دینا، وبارک لہما فی شبلہما وبارک لہما فی نسلہما۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ علی و فاطمہ میں برکت فرمانا، علی و فاطمہ کے اوپر برکت فرمانا، اور علی و فاطمہ کے نسل میں برکت فرما دینا، ان کی جو نسل ہوگی ان میں برکت فرما دینا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ رشتہ کیسے طے ہوا؟ یہ رشتہ اس طرح سے طے ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، لوگوں اس رشتے کو میں نے طے نہیں کیا خود سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ملکن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، فقال یا محمد، وہ فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیج رہا ہے،
وَيَقُولُ لَكَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ابْنَتَكَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَزَوِّجْهَا مِنْهُ فِي الْأَرْضِ. فرشتہ کہتا ہے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علی کا فاطمہ کا رشتہ ملأ اعلیٰ میں نے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے، ان کی شادی عرش کے پاس ہو چکی ہے. اب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ہاں زمین پر بھی نکاح پڑھا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات گرامی، یہ الفاظ ہم آسانی سے بولتے سنتے ہیں، مقدر کا رشتہ ہے، رشتے تو اوپر طے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر ملأ اعلیٰ میں نکاح پڑھا دیا ہے. جی اوپر سے تو ہم یہی کہتے ہیں نا، تقدیر میں رشتے طے ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں نہیں، اللہ نے نکاح پڑھا دیا ہے. اب حکم فرما رہا ہے محبوب زمین پر بھی یہ نکاح پڑھا دو. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بھئی شادی وادی تو دھوم دھام کی ہونا چاہیے نا، بھئی شادی جب بڑے پیمانے پر ہے تو شادی تو دھوم دھام کی ہونا چاہیے، بھئی وہ معاملات طے ہو رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے. اذ قال صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک بفاطمہ، دیکھو یہ جبریل آئے ہیں مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا رشتہ فاطمہ سے کرا دیا ہے. واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور آپ کے رشتے پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. وَأَوْحَى إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنْ انثُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اور شجر طوبہ درخت سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ ان کے اوپر موتیاں برساؤ، ان کے اوپر یاقوت برساؤ. فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، تو وہ درخت نے ان کے اوپر موتیاں برسائی، ملأ اعلیٰ میں ان کے اوپر یاقوت برسائی. فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ. بھئی ہمارے پاس نکاح ہو تو برسائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مصری کھجور اور بادام. تو دیکھتے ہیں لوگ اس کو لوٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور کھاتے ہیں. دیکھیے روایت سنا رہا ہوں، محب الطبری نے روایت کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 40,000 فرشتے نکاح میں حاضر رہے ہیں. شجر طوبہ نے موتیاں اور یاقوت کو برسایا ہے. جنت کے حور العین کود کر اسے لوٹنے لگے ہیں. فرماتے ہیں فہم یتہادونہ بینہم الی یوم القیامہ، وہ موتیوں کو اور یاقوت کو قیامت تک ایک دوسرے کے لیے تحفے کے طور پر دیا کریں گے. یہ مولا علی کا نکاح ملأ اعلیٰ میں ہو رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ سے ثابت ہے. حضرات گرامی، اس کے بعد آتا ہوں میں ولایت کی طرف. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں غزوت مع علی الیمن فرأیت منہ جفوة، فرماتے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یمن کی جانب، یمن کے راستے میں کسی مقام پر مولا علی کی قیادت میں، ان کی کمانڈ میں نے جنگ لڑی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جنگوں میں خود تشریف نہیں لے جاتے، سریوں کو بھیجاتے. مولا علی کو کمانڈ دے کر یمن کی طرف ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائے. اس میں حضرت بریدہ بھی تھے. وہ فرماتے ہیں فرأیت منہ جفوة، میں نے دیکھا مولا علی کی طرف سے تھوڑی سی سختی، مولا علی تھوڑی سختی فرمائے. فلما قدمت علی رسول اللہ ذکرت علی فتنقصته، پھر جب میں جنگ سے واپس لوٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ مولا علی بڑی سختی کر رہے تھے، مولا علی کا طریقہ صحیح نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، میں شکایتیں کر رہا تھا. فقال یا بریدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا مومنوں کی جان کا میں ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مولا نہیں ہوں؟ کیا میں سارے مسلمانوں کے اور مومنوں کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ،
حضرت بریدہ کہتے یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ قال من کنت مولاه فعلی مولا، بریدہ سن لو اگر میں تمہاری جان کا مالک ہوں تو جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے ساتھ فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں مومنوں کی جان کا مالک ہوں اور جس کا میں مالک ہوں علی اس کے مالک ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ۔ یہ ولایت کی 2 احادیث اور سنانے کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته التي حج، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر کے لوٹ رہے تھے۔ فنزل فی بعض الطریق، درمیانی راہ میں ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ فامر الصلاة جامعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے نماز جماعت سے پڑھنا ہے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے ابھی نماز پڑھی جانی باقی ہے۔ فاخذ بید علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کیا میں مومنوں کی جانوں سے ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جان کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ فہذا ولی من انا مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر تو سن لو جس کی جان کا مالک میں ہوں اس کی جان کا مالک یہ علی ہے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو مولا علی کو اپنا ولی بناتا ہے ولی مانتا ہے تو اس کا ولی بن جانا۔ اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 ٹوک فرما دیے، ایک تو فرمائے کہ مسلمانوں کی جان کے مالک ہے علی، مسلمانوں کے جان کے مالک ہے علی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ بولی بولتے ہیں اور اکثر مشائخ کرام اکابر اعظام آپ یہ دیکھیں سب کی بولی یہی ہوتی ہے، خانقاہوں کی بولی، درگاہوں کی بولی، اولیاء اللہ والوں کی بولی یہی ہوتی ہے، تو اس کو الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی عقیدہ اہل سنت سے ہٹا جا رہا ہے، ارے یہ کیا بولی بول رہے ہیں بھائی علی 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 علی، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بول رہے ہیں۔ بعض لوگ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بعض لوگ تو یہاں تک بول دیے کہ یہ مولا علی کی جو روایت کی یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہا ہوتی ہے تعصب کی، جب مصطفیٰ کی عطا علی کے لیے ہوتی ہے میدان ولایت میں تو لوگوں کے شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ارے لوگوں کیا ضرورت ہے مولا علی کی ولایت میں کلام کرنے کا؟ خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر، ساری روئے زمین پر صحابہ ہو یا تابعین ہو یا کوئی اولیاء ہو، ولایت کے میدان میں چلنا ہے تو مولا علی کی غلامی اپنانا ہوگا، بھلے وہ صحابہ کیوں نہ ہو، ولایت اگر ملتی ہے تو مولا علی کی در سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ حبیب احمد الحسینی کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی کوئی بات عرض نہیں کروں گا، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں مولا علی کی شان بیان کروں، میری کوئی حیثیت و اوقات نہیں، میں تو ان بزرگان دین کی جوتیوں کی خاک ہوں، میرے کیا مجال، بیان جو بھی کرے گی تو حدیث بیان۔ اب آپ اٹھا کر پڑھیں، میں روایت کر رہا ہوں مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے روایت کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے روایت کیا ہے۔ یہ سارے روایتوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال من صوم يوم 18 من ذی الحجۃ کتب له صیام 60 شہرا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو کوئی 18 ذی الحج کو، یاد رکھ لو تاریخ، 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی 5 سال، 60 مہینے میں 5 سال۔ جو کوئی 18 ذی الحج کو ایک روزہ رکھے گا اس کو 5 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ، وہ غدیر خم کا دن ہے۔ یہ کہنے والا کوئی آج کا ملا نہیں ہے، یہ صحابی رسول سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 18 ذی الحج یہ غدیر و خم کا دن ہے۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، یہ وہ دن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مولا علی کے ہاتھ کو تھامے اور فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مسلمانوں کا مولا، مومنوں کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کے مولا ہیں۔ قال من كنت مولاه فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کیا نمبر ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا؟ کیا نمبر ہے بھائی؟ دوسرا نمبر ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھائی اہل سنت والجماعت کی ترتیب کے مطابق ان کا نمبر دوسرا۔ اب وہ مولا علی عمر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں وہ پورے مومنوں کے مولا ہوں گے، لیکن تینوں خلفاء کو چھوڑ کر یہ میری آپ کی دماغ کی دوڑ ہے، یہ ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مبارک ہو علی، آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا بن گئے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے آج کا ملا جھگڑتا ہے کہ وہ علی عمر بن الخطاب کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں، ابو بکر الصدیق کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے میرے کو آپ کو کیا معلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نے بنایا ہے، عمر بن الخطاب خود قبول کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبحت مولایا علی، آپ میرے آقا اور مالک ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم، خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم ہے، مگر مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کسی کا مقام آتا ہے تو مولا علی کا مقام آتا ہے، کل صحابہ کا مقام ان کے بعد آتا ہے، مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے۔ حضرات گرامی، اور پھر دیکھیں آپ یہ جو ولایت کا میدان ہے، دیکھیے دین اسلام ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے آیا۔ دین اسلام ادھورا دین نہیں ہے، یہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ نہیں مانتے صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اسلام، یا پھر اس کے علاوہ دل کی صفائی، نیتوں کی اصلاح، حسد کو نکالنا، لالچ کو نکالنا، بغض کو نکالنا، یہ سارے چیزوں کا حکم دیتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ جب یہ سارے چیزوں کو حکم دیتا ہے تو آقا نے فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، فرمایا میرے بعد باطنی دنیا میں خلیفہ اول علی مولا ہوں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اکثر ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں سے الجھ جاتے، شیعہ بھائی کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل، وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، ایسے بولتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، ان کے نصیحت کردہ ہے اور ان کے خلیفہ ہے وداؤٹ اینی گیپ، بیچ میں کوئی دوسرے خلیفہ نہیں ہے۔ میں سنی بھائیوں سے بولتے الجھو مت ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جملہ بھی اپنی جگہ درست ہے، وہاں پر باطنی خلافت مراد ہے۔ اور آپ خلافت کی دنیا میں بھی دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی اتنی تعریف کی، ان کے قضاء کی تعریف دی، ان کی قوت کی تعریف کی، مولا علی کی شجاعت کی تعریف کی، مولا علی کی حکمت اور پالیسی کی تعریف
اٹھا کر سلسلہ قادریہ کا ہو، چشتیہ کا ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلی ہو یا رفاعی ہو، کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کر رکتا ہے مولا علی کے قدموں میں۔ آپ دیکھیں باطنی دنیا کی امامت آج مولا علی کے ہاتھ میں، اس وقت تک خلافت کیے اور خلافت ختم نہیں ہو گئی۔ صدیق اکبر کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ عمر بن الخطاب کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ عثمان غنی کی خلافت ختم ہو گئی۔ مولا علی کی خلافت آج تک چلی آ رہی ہے۔ روئے زمین پر اگر کسی سے باطنی دنیا، دیکھیے اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے، ساری دنیا میں اگر ایمان پھیلا، آپ بتاؤ ہندوستان میں ایمان کیسا آیا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا، سید ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اس سرزمین دکن پر اسلام پھیلا، سید ہے، اسلام ان کے ساتھ پھیلا۔ ارے جاؤ درگاہوں پہ جا جا کر نام پڑھو، کوئی درگاہ آپ کو حسنی کی ملے گی، کوئی درگاہ حسینی کی ملے گی، ہاں دوسروں کے بھی ہے، دوسرے بھی اولیاء ہوئے ہیں، لیکن باطنی دنیا پر ولایت علی کی ہے۔ دنیا کے اندر 95% مسلمان، 95% مسلمان لوگ اگر ہوئے ہیں تو سادات گرامی کے ہاتھ پر ہوئے ہیں، اور کل اولیاء اپنا امام مولا علی فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ علیًا، یہ لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے، رحم اللہ علیًا، اللہ علی پہ رحمت نازل فرمائے، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ علی جدھر پلٹ جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرات گرامی، اس میں بہت اہم نکتہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ نے بڑے اختلافات کیے، خروج ہوا امام کے خلاف، ملت اسلامیہ کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ وہ ایک فقہی غلطی تھی، سیاسی غلطی تھی، کون سی غلطی تھی اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا موقف درست ہے تو خدا کی عزت کی قسم وہ بات غلط ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سارے زمین، سورج کالا ہو سکتا ہے، آسمان نیچا ہو سکتا ہے، زمین الٹ جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ مولا علی سے غلطی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، جدھر علی قدم بڑھا دے مولا تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا۔ کوئی کہے کہ امیر معاویہ کی غلطی نہیں تھی، مولا علی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے، تو اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے، بیمان ہو گیا، وہ مصطفیٰ کی حدیث کا منکر ہو گیا۔ وہ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ دینا، جدھر علی پلٹ جائے حق ادھر ہی ہوگا۔ بھلے اگر کوئی امیر معاویہ سے متعلق کف لسان کرتا ہے تو کرنا چاہیے، بھئی صحابیت کا پردہ ہے تو خلاف میں نہ بولو، مگر مولا علی کی طرف نگاہ بھی اٹھانے کی مجال نہیں ہونا چاہیے، خیال بھی آئے دل میں کہ مولا علی سے غلطی ہو سکتی ہے، ایمان دل سے نکلے گا، خیال بعد میں داخل ہوگا۔ ادھر خیال مولا علی کی غلطی آئی، ادھر ایمان سلب ہو گیا۔ لوگوں اپنے ایمان بچاؤ، مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر مزید روایتوں میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ پکا ہوا تھا، پکا ہوا، تلا ہوا، بھنا ہوا، جیسا بھی ہے، ایک پرندہ تھا۔ فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اے اللہ روئے زمین پہ تو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھیجا دے، اس کو میرے ساتھ بھیجا دیجئے۔ راوی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت فوراً مولا علی داخل ہوئے اور مصطفیٰ ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ اب آقا کی زبان پر اللہ سے مانگتے ہیں، آقا اپنی زبان سے اللہ مانگتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے، بے آقا خود مان رہے، پہلا نمبر تو آقا کا ہی ہوگا، مگر جب آقا خود مانگ رہے ہیں اب روئے زمین پر سب سے بڑا محبوب کون؟ اللہ تبارک و تعالی مولا علی کو بھیجایا۔ ارے ان کے بارے میں کلام کرتے ہو،
ان کے بارے میں کلام کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ محبوب جانا ہے۔ حضرات گرامی، ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیأتی من باب فلیأتی الباب، اور ایک روایت ہے فلیأتیھا من بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علم کا سٹی ہوں، اگر کوئی اس میں داخل ہونا چاہتا ہے دیوار پھلانگ کے کوئی نہیں آ سکتا ہے، جس کو آنا ہے دروازے سے ہی آنا پڑے گا، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ حضرات گرامی، آج کل کے مولویاں یہ روایت سنا کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے، کیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، آج کے علماء سے فرمایا ہے، کل کے پیروں سے فرمایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کس سے فرمائے؟ میرے آپ سے نہیں، صحابہ کرام سے فرمائے، ابو بکر صدیق و عمر سے فرمائے، عثمان غنی ابن مسعود سے فرمائے، ابن عباس اور ابن عمر سے فرمائے، ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو ہریرہ سے فرمائے، میرے صحابیوں تمہارا مقام اپنی اپنی جگہ، تم جنتی ہو، تم عالم ہو، تم صحابی ہو، سب اپنی جگہ، مگر علم نبوت اگر چاہیے تو علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام سے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام سے تھا۔ حضور صحابہ سے فرما رہے تھے، اگر تم کو علم نبوت چاہیے، اس شہر میں آنا ہے تو علی سے ہو کر آنا پڑے گا، علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اور ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور مولا علی کا ساتھ اپنا لینا، لوگوں مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، اور مولا علی کی حقانیت کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی کے قدموں سے چمٹ جاؤ، مولا علی کی محبت اور مولا علی کے ساتھ کو اپنا فریضہ بنا لو۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، بل قرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یتفرقان حتی یردا علی الحوض، قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس پہنچنے تک کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لوگوں اگر تم کو قرآن چاہیے، کوئی اور در نہیں، در علی کو پکڑ لو، قرآن تم کو وہیں سے ملنے والا۔ علی اور قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتے، علی اور قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ سمجھے کہ کس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیا تذکرہ ہو رہا ہے، غور فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، میں نے دیکھا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحد النظر الی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ مولا علی کو دیکھ رہے تھے۔ فقیل لہو، لوگ ان سے سوال کیے کہ یہ کیا کام ہے، ایک ساتھ مولا علی کو ہی دیکھے جا رہے ہو؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں نقل فرماتے حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ابھی ایک روایت آئی ہے، اور ایک روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رأیت ابا بکر یکثر النظر الی وجہ علی فقلت له یا ابتی اراک تکثر النظر الی وجہ علی۔ ام المؤمنین فرماتی ہے، میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ مولا علی کے چہرے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، کثرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، بہت زیادہ آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ فقال یا بنیۃ
صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی سن لو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ کمینے تفسیر مظہری میں امام صاحبانی پتی نے نقل کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، سب کا ذکر کرو گناہ معاف ہوتا ہے، علی کا ذکر کرو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ نصیب کسی اور کو نہیں ملا لوگوں، یہ نصیب کسی اور کو نہیں ملا، وہ خواہ کتنے بڑے مقام پہ ہو وہ ذکر الصالحین میں شمار ہوگا۔ علی ولی ہے، پر مصطفیٰ نے فرمایا میرے باطن کا وارث علی ہے، میرے ظاہر کا وارث علی ہے، میرا گوشت علی ہے، میرا خون علی ہے، تو میرا ذکر عبادت ہے تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ یہ خصوصیت ہے جو روئے زمین پر کسی اور کے ذکر کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ ذکر علی عبادہ۔ پھر آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ تبارک و تعالی رحمان و عظیم رحمت والا ان کے لیے محبت بنا دے گا۔ یہ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان سچا ہوا اور جن کے عمل صالح قبول ہو گئے، ان کے لیے اللہ محبت بنائے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ کون سی محبت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، صحابہ میں جو سب سے بڑے مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی اور کے بارے میں نہیں، مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے پاس ان کا ایمان قبول ہوا اور عمل صالح کیے، اللہ کے پاس ان کا عمل صالح قبول ہوا، ان کے دلوں میں اللہ محبت علی ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہمارے حال پہ کرم فرما اور ہم کو محبت علی سے نواز دے، فیضان علی سے نواز دے، محبت اہل بیت سے ہمارا دل مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔ کہاں تک مناقب علی بیان کرے، راز الہی ہے یہ، علی کو کوئی نہیں سمجھ سکے مقام علی کو۔ اور ایک عجیب معاملہ ہے، لوگ بیلنسنگ کرنے جاتے ہیں، جیسے میرے عزیز القدر حبیب حسینی نے بڑے جذبہ ایمانی اور بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی ہے، اب صبح مولوی پڑ جائیں گے ان کے پیچھے، پڑھے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ تھوڑی جانا ہے، ہم کو تو علی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ کیا کریں گے، یہ تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ارے ہم تو ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو حوض کوثر پہ جام پلانے والے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ اب مقامی علی سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرما۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی تو قاسم ہے جنت اور دوزخ ہے، علی جنت بھی تو ہی دینے والا ہے اور جہنم بھی تو ہی دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنت تو سمجھ میں آتی ہے، علی جہنم کیسے دیں گے؟ فرمایا جو علی کا وفادار ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کا باقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ علی شیر خدا، میرے آقا نے اللہ کے رسول نے فرمایا، اب جیسے آپ نے روایت بیان کی کہ علی کی شادی ہوئی سیدہ فاطمہ سے، بڑے بڑے متمنی تھے لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا نکاح تو اوپر ہو چکا، جیسے روایتیں سنی، مگر صاحب در منصور لکھتے ہیں مفسر قرآن، جب علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو قرآن نازل ہوا، آیت کریمہ نازل ہوئی، ادھر نکاح ہوا، ادھر قرآن نازل ہوا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آج دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے،
دو سمندر کا، ایک باب العلم کا اور ایک نبی کی شہزادی کا ملاپ ہو رہا ہے، اور دونوں کے بیچ میں برزخ کبریٰ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب جو دو سمندر ملے تو نکلا کیا؟ بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ دو سمندر ملے تو لولو اور مرجان نکلے، تو جنت میں امام حسن کا نام لولو ہے اور امام حسین کا نام مرجان ہے۔ اور واقعی قابل مبارکباد ہے یہاں پر جو ہے جشن ولادت مولا کائنات علی کا تذکرہ۔ آپ کسی کا بھی ذکر مناؤ، یوم معاویہ منائے تو فتویٰ نہیں ہے، یوم علی منائے تو شیعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا تو وہ تمہارے باپ کا رستہ ہے، وہ ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ اب حضرت امیر معاویہ تم کو ملیں گے کہاں؟ جو ملنے والے ہیں میرے آقا نے ان کا پتہ بتایا ہے۔ ارے جن کے پتے بتائے ان کے پاس آؤ، اور جن کے پاس جانا نہیں ہے ان کا تذکرہ کر کے کیوں لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہو؟ اور علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے والوں، علی کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ علی کے برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ علی کو قوت پروردگار ہے۔ میں تمہارے عشق و محبت کے لیے بتا دوں، اللہ نے وہ قوتوں کا مالک علی شیر خدا کو بنایا۔ کوفہ کی سرزمین پہ مولا علی ہیں، دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی اور شہر کے شہر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کوفہ کی طرف دجلہ آ رہی تھی تو ساری قوم آئی، کہنے لگی علی، یا علی اب یہ شہر بھی باقی نہیں رہے گا، اٹھیے شہر کو بچا لیجئے۔ یا علی مدد پہ شرک کا فتویٰ دینے والوں، اس وقت کے لوگوں کو کیا کہو گے جو علی سے مدد کے لیے آ رہے تھے؟ علی اٹھیے، مولا علی اٹھے، رسول پاک کا امامہ باندھا اور مصطفیٰ کا عصا لیا، رسول پاک کا عصا لیا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ پانی کتنا اتاروں، پانی کتنا اتاروں؟ بولے علی اتنا اتار دیجئے کہ لوگ ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو علی نے اپنا عصا پانی میں گاڑا، فرمایا اتر جا۔ ادھر حکم علی ہوا، دجلہ اتر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج تو علی پاور دکھا رہے ہیں، تو ذرا اور بھی اتار دو۔ بولے علی اور اتار دیجئے۔ پھر عصا گاڑا، 3 بار پورا عصا گاڑا تو تقریباً 18 فٹ پانی زمین پہ چلا گیا۔ اور تاریخ دجلہ گواہ ہے کہ علی نے جو لمٹ بنا دی تھی 1400 سال تک، آج تک دجلہ اس مقام پہ پہنچ نہیں سکا جہاں علی نے اتارا تھا۔ یہ قوت پروردگار ہے، خدا کی قسم۔ علی شیر خدا یہی کوفہ میں ہے۔ یہ رسول پاک کے علم غیب پر بحث کرتے ہیں وہابی، جتنے اہل حدیث ہیں۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس خبیث کو یہ معلوم ہے کہ حضور کتنا جانتے تھے۔ تو نبی کے علم کو پہچانے گا؟ نبی کے غلاموں کے علم کو نہیں پہچان سکے لوگ۔ ایک رات علی شیر خدا فجر کے بعد اٹھے، نماز پڑھے، خنبر کو بلایا۔ خنبر یہاں سے 30 میل دوری پر ایک گاؤں ہے، اور وہاں گاؤں میں جاؤ، فلاں مقام پر ایک گھر ہے، ایک نوجوان اور ایک عورت رات بھر لڑتے رہے، ان کو لے کر آؤ۔ خنبر نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا آپ تو گئی نہیں، آپ تو یہیں رہے پوری رات، اب بھیجا دیا 30 میل دوری پر۔ غلام تھے، گھوڑا دوڑا کے گئے، اور وہاں جو گھر کا پتہ مولا نے بتایا تھا، جا کے دیکھا تو جھگڑا جاری تھا۔
کھٹکا مارا، فرمایا امیر المومنین مولا علی بلا رہے ہیں، دونوں کو پکڑ کے لائے، دونوں میاں بیوی۔ مولا نے پوچھا رات بھر کیوں لڑتے رہے تم لوگ؟ تو عورت نے کہا کہ امیر المومنین کل میری اس سے شادی ہوئی اور میرا حق ہے کہ یہ مجھ سے صحبت کرے، میرے قریب آئے، یہ رات بھر میرے قریب نہیں آیا، اور جب میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے حق زوجیت ادا کر، یہ ہٹ جاتا ہے، تو رات بھر ہمارے میں یہی جھگڑا ہوا کہ جب تو کچھ قابل ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کرا؟ علی شیر خدا نے پوچھا نوجوان سے، کیا بات ہے بھائی، تیری بیوی ہے، تیرا حق ہے، تو اس کی خدمت کر، اسے حق زوجیت ادا کر۔ بولے یا علی جب اس کے میں قریب آتا ہوں تو عجیب ہیبت ہوتی ہے، میں ہٹ جاتا ہوں۔ مولا نے کہا لڑکے سے تو باہر جا۔ اس بچی سے پوچھا، اس عورت سے، کہ جوانی کے عالم میں تو اپنے چچا زاد بھائی سے حاملہ ہو گئی تھی، اور کس جگہ کی رہنے والی ہے، کہاں کی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں، کہ جوانی میں تجھ سے غلطی ہوئی، تو اپنے چچا زاد بھائی سے حمل قرار پا گیا، حاملہ ہو گئی تھی۔ تو چونک کے بولی یا علی اس راز سے صرف ماں کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے، میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ 9 مہینے تک تیری ماں نے تجھے چھپا کر رکھا، جب تجھے بچہ پیدا ہوا تو رات کی تنہائی میں اس بچے کو تم نے کپڑے میں لپٹا، اور محلے کا کچرا جہاں پھینکتے ہیں وہاں بچے کو ڈال کر تم واپس آ رہی تھی، تو اچانک وہاں کتا آگے بڑھا، اور تجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کتا یہ بچے کو پھاڑ نہ دے، تو تیری ممتا نے اندر سے پکارا، تو پتھر اٹھا کے کتے کو مارنا چاہیے، کتا تو ہٹ گیا، اور وہ پتھر تیرے بچے کے پیدا ہوئے تو بچے کے سر پہ لگا، اور سر پھٹ کے جب خون بہنے لگا تو اپنا ادار کھولی اور بچے کے سر کو باندھ کر چلی گئی۔ چیخ مار کے بولی یا علی اس وقت میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ راز کو دنیا جانتی نہیں۔ فرمایا باہر سے بچے کو بلاؤ، شوہر کو بلاؤ۔ فرمایا کہ تیری پگڑی امامہ کھول، امامہ کھولا، زخم بتایا، فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں تیرا بیٹا ہے۔ یہ علم الہی وہ شیر خدا کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور شجاعت تو اپنی جگہ ہے۔ احادیث نبویہ پڑھیے۔ میں اختتام پر آ جاؤں۔ جنگ احد بڑی معرکے کی جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو اس میں شکست بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی جہاں کھڑا کر کے گئے تھے وہاں پر سے بھاگ ہٹے لوگ مال غنیمت لینے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے اٹیک کیا اور بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے تھے، اور دشمنوں نے دیکھا کہ حضور کے قریب میں کوئی نہیں ہے، تو تیروں کی بارش کر دی حضور پر، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک چٹان پر ٹیلے پہ کھڑے، اور اچانک میرے آقا نیچے گر گئے، اور جیسے ہی رسول پاک گر گئے تو مشرکین نے نعرہ لیا کہ قصہ ختم، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ اور یہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے میدان جنگ میں پہنچی کہ نبی محمد عربی قتل ہو گئے، تو مشرکین خوشی منا رہے تھے، لیکن صحابہ کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ حضور سرکار صدیق اکبر زارو خطار رونے لگے۔ اب دیکھو عشق کے تقاضے الگ الگ ہیں، اور عشق میں بولی الگ الگ ہے، ہر ایک اپنی جگہ عاشق ہے۔ حضور سرکار صدیق اکبر سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور تلوار چھوڑ دی، اور زارو خطار رونے لگے، پاؤں کپ کپا رہے ہیں اور سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، ہائے آقا ختم ہو گئے۔ اب پکار کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں اب لڑنا بند کرو، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اب لڑ کے کیا کرو گے؟ حدیث پاک میں حضرت فاروق اعظم کے اقوال نقل ہیں کہ فاروق اعظم کو جب اطلاع ملی میرے رسول قتل ہو گئے، میرے نبی ختم ہو گئے، تو زارو خطار فاروق اعظم رونے لگے، اور چیخ چیخ کے روئے، اور اس کے بعد میدان جنگ میں بھاگ لیتے پھرے کہ لوگوں تلواریں ڈال دو، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ رہے نہیں، اب نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟
صدیق اکبر نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کرو گے؟ فاروق اعظم نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کرو گے؟ جب علی شیر خدا کو اطلاع ملی کہ نبی کا قتل ہو گیا تو زارو خطار رونے لگے۔ صدیق نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کرو گے؟ فاروق اعظم نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کرو گے؟ علی نے تلوار نکالی، میدان میں کودے، فرمایا کہ نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور تلوار چل رہی تھی، ذوالفقار حیدری نظر نہیں آ رہی تھی، کٹے ہوئے سر نظر آ رہے تھے۔ تلوار چلاتے علی شیر خدا رسول تک پہنچے، سرکار غار سے برآمد ہوئے۔ فرمایا علی کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ دشمنوں سے لڑ رہا تھا، دشمن چاروں طرف سے یلغار کرے اور اکیلے علی شیر خدا نبی کا محاصرہ کیے ہوئے ہر آنے والی تلوار کو توڑ کر رکھ رہے ہیں، ہر آنے والے آدمی کا سر کاٹ رہے ہیں، اور تلوار چل رہی ہے، لوگوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، اور یہ تو منظر زمین پہ ہو رہا تھا۔ آسمانوں سے آواز بلند ہوئی، آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت جبرائیل کے ساتھ اترنے لگی کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار ہو۔ یہ علی شیر خدا ہے، اور خدا کی قسم وصی رسول، یہ تو شیعوں کی اصطلاح ہے، لیکن ہم بھی مانتے ہیں وصی رسول ہے۔ بہت ساری وصیتیں میرے آقا نے علی کو کی تھی۔ علی میرا غسل تم دینا، اور میرے آنکھوں کا اور ناف کا پانی تم پی لینا۔ علی کے علاوہ غسل نبی میں کوئی شریک نہیں۔ اور میرے دوستو، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وقت وصال جب حضور کا آخری وقت آیا، خاندان کے سارے موجود ہیں کمرے میں، اور میرے آقا کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی کسی کام میں رہ گئے، مولا علی کمرے میں داخل ہوئے تو سارے خاندان سے میرے آقا نے فرمایا بیویوں سے ہٹ جاؤ، سب سے کہا ہٹ جاؤ، علی کان قریب لاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے کچھ باتیں علی سے کی، کان میں کچھ بولا، اور ام المومنین فرماتے ہیں اس کے بعد پھر نبی نے کچھ نہیں بولا۔ آخری بات اللہ کے رسول نے علی سے کی ہے۔ اب کیا علی کو عطا کیا، کیا راز بتایا، کون سے اشارے فرمائے، وہ علی جانے، اللہ کے رسول جانے۔ غلامان علی کے لیے بڑا مزدہ ہے، اور آج کا یہ بیٹھنا تمہارا یہ محشر میں کام آئے گا، جب ہم تم سب تہی دامن ہوں گے۔ اور میرے دوستو، میدان محشر ہے، وہاں ہر ایک انداز میں مدد دستگیری ہوگی۔ یہ وہابی راستے بند کر دیے، وہاں کوئی نہیں بچاتا، ارے بیٹھے کی شروع کر دیتے، کیا ہے بھائی، وہاں کوئی نہیں بچاتا۔ ان کو معلوم ہے کوئی نہیں بچاتا، ان کو اپنا انجام معلوم ہے کہ وہاں ان کے بچانے والے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو سچ بول رہا ہے، تیرا حال تو بول رہا ہے، تجھے بچانے والے نہیں ہے، ہمارے بچانے والے تو ہیں، بس ہم کو تو بچانے والے ہیں۔ کیسے کیسے انداز میں دستگیری ہوگی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پاور ہے میرے دوستو۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ وہابی جس کو نبی مانتے ہم نہیں مانتے، جھگڑا تو یہی ہے نا بھائی، جس کو یہ نبی کہتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اور جن کو ہم نبی مانتے ہیں ان کو یہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کا نبی ملا کا بنایا ہوا ہے، ان کا نبی بولیے ملا کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
تو ہم کسی ملا کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عقیدے صحابہ دیکھو، مجلس میرے آقا تشریف فرما ہے، حدیث قدسی، آپ نے حدیثیں بہت سنی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے، رسول سنتے ہیں، بیچ میں جبرائیل نہیں ہوتے۔ راز و نیاز اللہ سے ہوتا تھا میرے نبی کا۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے، توجہ چاہتا ہوں، میرے رب نے مجھ سے کہا، کیا بول رہا ہے؟ میرے رسول نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا، اے محمد، کل محشر میں تیری امت کو بغیر حساب کتاب کے اتنوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضور نے ایسا مٹھی بنائی، اتنوں کو داخل کر دوں گا۔ بخشنے والا اللہ، حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے اتنوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سب نے سنا، سرکار فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے، تھوڑا بڑھا دیجئے، بخشنے والا اللہ ہے، حضور نے تو بتایا اتنوں کو اللہ بخش دے گا، مگر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا بڑھا دیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے محبوب تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا۔ تو پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ذرا بڑھائیے، ذرا اور بڑھائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ محبوب تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا۔ تو پھر یہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اور بڑھائیے۔ تو سرکار صدیق اکبر کہنے لگے اے عمر، یہ کیا بڑھائیے بڑھائیے کی رٹ لگا کے رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو میرے محبوب کی ایک مٹھی سے ساری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو میرے آقا کا پاور ہے۔ مگر وہاں بھی ایک انکار کرتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مولانا حساب کا دن ہے، وہاں تو بڑے بڑے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کون بڑے بڑے بھائی؟ بڑے بڑے لٹکتے مولانا، حساب کے دن ہے۔ مولا بھائی حساب کے دن میں پریشانی کس کو ہے؟ بولے سب پریشان رہیں گے۔ اب سب بولے تو غوث پاک، غریب نواز سب کو لپٹ رہا ہے۔ تو بولا انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا پڑتا ہے مارچ میں۔ ایک دکان پہ میں پہنچا، بہت بڑا شو روم تھا، کمرشل ٹیکس کی، انکم ٹیکس والے کی گاڑی چلی گئی آفیسر کی، سیٹ کی گدی پہ دل نہیں لگ رہا۔ کوئی بولے کمشنر صاحب گئے ادھر سے، اب گراہک تو اٹینڈ ہی نہیں کر رہا انہیں۔ میں بولا بھائی ذرا کچھ مال لینا ہے۔ ارے جائیے صاحب جائیے، ہماری جگہ پہ نہیں ہے کیسا مال، بات ہی نہیں کر رہا۔ میں چھوڑ کے بازو والے کی دکان پہ گیا، وہاں جا کے میں مال پوچھا تو انہیں مال نہیں بتا رہا، اچھی بات کر رہا، مگر اس کے اطمینان کو دیکھ کے دکان والے کو میں پوچھا بھائی بازو والے کی ہیبت ہوا خراب ہے، کمشنر کی گاڑی گئی انکم ٹیکس کی تو انہیں بات نہیں کر رہا، اور تمہارے اطمینان کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہو رہی۔ تو بولے صاحب وہ حساب کتاب مینٹین نہیں کر رہا، شاید پریشان ہے، حساب میں گڑبڑ ہے، پریشان ہے۔ تم بولے اپنا تو ریٹرن تیار ہے، اپنا حساب بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی آؤ بتانے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا کہ جس کے حساب میں گڑبڑ ہے پریشان انہیں رہتا ہے۔ میدان محشر میں پریشان وہ ہوگا جس کے حساب میں ڈنڈی ہی ڈنڈی ہے۔ اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 سال کی عمر میں شروع کرے، 52 سال میں مر گئے۔ نماز کتنے سال پڑھے؟ 2 سال، ڈنڈی 36 سال، 36 ایئر کا اکاؤنٹ خالی ہے۔ اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اب محشر میں وہ پریشان ہے جس کا حساب کتاب مینٹین نہیں ہے۔ ارے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور علی کی محبت جزو ایمان بنا لو، اور بڑا فائدہ ہے، بڑے فائدے ہیں۔ حب اہل بیت یہ خالی نہیں جائے گا، اور بڑا فائدہ ہے۔ میں 2 منٹ کی اجازت دو تو بتا دوں، بولیے ایک بار نعرہ حیدری لگا لو۔
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اہل بیت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو، اور نبی کی آل کی محبت یہ خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے۔ کوئی عمل، بھائی آپ نے مسجد بنا لی، 10 لاکھ روپے کی لاگت سے مسجد بنائی، اللہ قبول کرا، کوئی شیورٹی ہے؟ بولو۔ حج کر کے آئے، آج کل تو حج ایسا جا رہے ہیں جیسے لوگ پکنک کو جا رہے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا میں کہاں گئے تھے؟ عمرے کو نکل گیا تھا، عمرے کو نکل گیا تھا والا، بالکل ہی نکل گیا انہیں تو۔ یار اتنا ایزی لے کے بول رہا عمرے کو نکل گیا تھا، ہاں بھی بولے چلو جا کے آ جائیں گے، یعنی وہ ادب و احترام بھی ختم ہو گیا۔ واپس آ کے بول رہا کتنے دن رہے؟ اب دیکھو آپ مکے میں 8 دن اور مدینے میں 8 دن، جانے سے پہلے مکہ شریف مدینہ شریف، واپس آیا تو مکہ مدینہ، یہ شریف کہاں چھوڑ کے آیا؟ ارے لے کے کیا آیا؟ سب چھوڑ کے آیا۔ یہاں تھا تو دل میں عظمتیں تھی، جا کے آیا تو کہہ رہا مکے میں مدینے میں عظمتیں بڑھنی چاہیے تھی۔ کوئی عمل جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ حج کر کے آئے، نماز پڑھے، عبادت کرے، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، یہ بات معلوم ہوگا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے دوستو، سارے اعمال کے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تبلیغی نصاب میں مولانا زکریہ صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا نا تو اس کے ساتھ حضور فرمائے کہ ہر ذی روح کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوا اس کے ساتھ شیطان۔ صحابہ باادب تھے، اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، تو میرے آقا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب میرے اور آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا پیچھے لگا ہوا ہے۔ زکریا صاحب لکھے کہ ایک صاحب کو ٹوئنز 2 بچے ہوئے، تو 2 بچوں کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوئے۔ دونوں بھائی بڑے ہو کے کوئی ایک ملک میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملک میں چلے گئے، تو دونوں کے شیطان بھی الگ الگ چلے گئے۔ 30-40 سال کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات کسی اور شہر میں ہوئی، تو دونوں شیطان بھی ملے، وہ اس والا بھی یہ والا بھی، مگر ایک شیطان کا عالم یہ تھا کہ چلنا نہیں آ رہا، ننگا، ہڈیاں نکل گئے، بڑی مشکل سے چل رہا۔ یہ تبلیغی نصاب میں لکھے فضائل اعمال میں زکریا صاحب۔ اور دوسرے والے شیطان کا یہ عالم ہے، اتنا پہنا ہوا ہے، کپڑوں پہ کپڑے، کپڑوں پہ کپڑے، اور موٹا تازہ، بڑی مشکل سے چل رہا۔ یہ موٹا اور دبلا دونوں ملے، بولے بھائی ارے کیا حال ہے رے تیرا، اتنا دبلا؟ تو بولے کیا کروں بھائی، اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں۔ کیوں؟ ہر کام بسم اللہ سے کرتا، پانی پیا تو بسم اللہ، کھانا کھایا تو بسم اللہ، کپڑا پہن رہا، پیجامہ پہنا تو بسم اللہ، کرتا پہنا تو بسم اللہ۔ بھائی نہ مجھے کھانے کو مل رہا، نہ مجھے پینے کو مل رہا، نہ پہننے کو مل رہا، بہت برا حال ہے بھائی۔ تو بعد والا موٹا والا اپن تو بہت مزے میں ہے، اپنے والا تو کبھی بسم اللہ بولتے ہی نہیں، بس خوب کھا رہا ہوں پی رہا ہوں۔ یہ زکریا صاحب تو لکھے تو میرے دل میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان نہیں کھا رہا، اتنی چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان نہیں کھا رہا، سورہ فاتحہ پڑھے تو کب کھانا؟ اب قل واللہ پڑھے تو کب کھانا؟ تو اس لیے انہیں بولا
سنیوں کے بعد میرے کو کھانے کو نہیں مل رہا تو ان کو چھوڑ دیا، فاتحہ کا کھانا حرام ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہے۔ اصل میں یہ اس کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں استاد کے۔ خدا کی قسم ہم نے تو اتنی پابندی لگا دی شیطان کو کہ فاتحہ دیے بغیر کھاتے نہیں۔ بھائی ایک بھائی سے سوچتا رہا کہ دیکھ کے پاس کہیں کو فاتحہ دے رہے ہیں، حضرت ذرا دیکھ کے پاس آ کے دیجئے۔ اب ہمارے بزرگ جا کے دیکھ کے پاس دیتے تھے، اور ہم بھی ذرا شروع جو میں مولوی بن کے آیا تھا تو مولویت تھی، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی مولویت، عرفان نہیں ہوتا مولویوں کو، کورے ہوتے۔ اور میں بھی کورا آیا تھا، لیکن بزرگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہا، اللہ والوں کی کتابیں پڑھا تو عرفان کی منزل میں آیا۔ بولا یہ علم تو حجاب اکبر ہے، ہمارے بزرگوں کا کوئی عمل خالی نہیں ہے حکمت سے۔ اب دیکھ کے بعد جا کے میں بھی فاتحہ دیتا ہوں، ایک صاحب بولے تھے تو دیکھ کے بعد اندر جاتی کیا فاتحہ؟ بولا اندر نہیں جاتی، ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فاتحہ کا کھانا کھانے والوں میں کچھ تو باادب ہوتے ہیں جو بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آگے بھگ 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 ڈال لیتے ہیں، دسترخوان پہ بسم اللہ پڑے بغیر کھاتے۔ تو ہمارے بزرگ دیکھے کہ ارے اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا، انہیں بسم اللہ نہیں پڑھا۔ حضرت جا کے دیکھ کے بعد فاتحہ دیے، نو انٹری وہیں سے لگا دیے، دیکھ کے بعد فاتحہ پڑھے، بولے بیٹا آپ کھا کے بتا۔ اولیاء اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت کتاب کا علم ضرور ہے مگر مشاہدے کا علم ہے۔ یہ جو مشاہدہ اولیاء اللہ کرتے تھے، اپنے غلاموں کو بتاتے تھے کہ یہ کرو، اس پہ تمہارا فائدہ ہے۔ تو اب شیطان تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اتنی کوئک سروس ہے اس کی، جمائی آئی نا، ہاتھ نہیں رکھے تو کلی کر دیتا ہوں ہے، ایسا استغفر اللہ نہیں پڑے، ہاتھ نہیں رکھے بولتے منہ میں تھوک دیتا، اتنی کوئک سروس ہے اس کی۔ اور میں آپ سے بتاؤں کہ جتنا یہ وہابی شیطان کو مانتے اتنا ولیوں کو نہیں مانتے لوگ۔ کیا عقیدہ ہے شیطان کے بارے میں ان کا۔ ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا بمبئی میں، ایک آیا 4 دن سے دیکھ رہا تھا میرے کو، چوتھے دن دروازہ کھلا تو گھس گیا اندر۔ بولے آپ کاظم پاشا ہیں کیا؟ جی 4 دن سے دیکھ رہا ہوں مولانا۔ بولا میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بولا کہاں رہتے تو محلے کا پتہ بتایا، ڈبل پورے کے آگے سعید آباد۔ بھلا وہ صورت خود بتا رہی۔ مولانا رات کو کرنٹ چلا گیا تھا، کرنٹ نہیں معلوم ہے، بہت گرمی تھی، بہت دیر تک کرنٹ چلا گیا۔ میں بالکنی میں جا کے سو گیا مولانا، اور صبح صبح شیطان آ کے پاؤں دبایا، میری فجر چلے گئی۔ ملا نہیں سمجھا، نہیں رات کو لائٹ چلی گئی تھی، میں بالکنی میں جا کے سو گیا تو شیطان پاؤں دبایا، میری فجر چلی گئی۔ بولے کہاں رہتے تم؟ حیدرآباد۔ اچھا تو شیطان سے روز ملاقات ہوتی؟ جی نہیں۔ تو پھر اس کو کیسے معلوم تو بمبئی آیا؟ اسے کیسے معلوم تو بمبئی آیا؟ اب بمبئی آ کے یہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، کمرہ نمبر 305 میں، پلنگ پہ نہیں سو رہا، بالکنی میں سو رہا۔ کیا نالج ہے بھائی اس کی، کیا علم ہے شیطان کا؟ ابھی نماز پڑھنے کا تعلق تو دل سے ہے، تو پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا اس کو کیسے معلوم؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، انہیں کیسے جان گیا کہ تو نماز پڑھنے والا ہے؟ چکرا کے بولا اللہ صاحب علم دیے نا، شیطان کو علم دیے۔ بولا اچھا اللہ صاحب شیطان کو اتنا علم دیے، تو کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کیسا رہ رہا، کیا کر رہا، سب سے واقف ہے بھائی، سب سے واقف ہے۔ بولا آپ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ تو بولے جی مول صاحب مردود ہے۔ بولا ارے عقل کے اندھے، دنیا آج تک مردود کے علم کو نہیں سمجھ سکی تو محبوب کے علم کو کیا سمجھے گی؟ بولا ارے صلہ رسول سے محبت کا صلہ یہ ہے
کہ سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وقت اخیر خاتمہ بالخیر ہو۔ جب پوری زندگی تمہارے ساتھ ہے، نماز میں بہکایا، روزے میں بہکایا، پوری زندگی ستایا، مرتے وقت چھوڑ دیں گا؟ بولو بھائی، رضا میں چھوڑ دیں گا؟ فائنل ٹورنامنٹ ہے وہ، یہ تو ون ڈے چل رہا تھا پوری زندگی میں، اب تو 2020 ہے، فائنل ہے۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے آ رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا ہے اور بہکا رہا ہے، خدا کے عقیدے سے انحراف کرا رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نزا میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی پلا دو تو پیاس نہ بجھے، ایسے وقت میں شیطان ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے۔ اب بڑے سے بڑے حاجی اور متقی شیخ الحدیث لٹکے ہوئے ہیں، چھوٹے کو چھوٹا آ رہا ہے اور بڑے کو ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ رہا۔ حضرت شیخ الحدیث ہے تو چھوٹے موٹے سے تو کام نہیں چلے گا نا، مفتی صاحب کو انہیں آئیں گا۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرا رہا ہے، شیطان سے مقابلے کی طاقت مرتے وقت نہیں ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اب کوئی عمل، نماز، روزہ، عبادت، حج و زکوٰۃ، یہ سب کر چکا، لیکن خاتمے کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ یہ عمل تیرے مرنے کے وقت کام آئے گا، ایسے بے سہارا ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے نبی نے بے سہارا نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ نے شیطان جیسی مردود کو اتنا طاقت عطا کیا ہے کہ تمہارے ایمان سے کھلواڑ کرے، مرتے وقت تمہارے کو ستانے آئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میں نے تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ایک بڑا سہارا تم کو عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ سہارے کو پکڑے رہو گے تو 1000 شیطان بھی مل کر تیرے مرتے وقت تجھے گمراہ نہیں کر سکو گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا سہارا ہے؟ فرمایا کہ اللہ من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، آجا ہو جاؤ، جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ اللہ من ماتا حب آل محمد ماتا مطمئنہ، ایڑیاں رگڑ کے نہیں مرے گا، میری آل کی محبت دل میں رکھ کے رہا تو خدا کی قسم یہ مطمئن مرے گا۔ تو نبی کی آل اور علی کی اولاد کی محبت خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے، اور ان سے جو انحراف کرے گا شیطان کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ